حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ہم میں سے ایک شخص اٹھ کر چلا گیا تو بعد میں ایک دوسرے شخص نے اس جانے والے شخص کے متعلق کچھ غیبت والے کلمات کہہ دیے، تو حضور علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ وہ دانتوں میں خلال کرے۔ تو اس نے جواب دیا کہ حضور میں نے تو گوشت کھایا بھی نہیں، کس واسطے خلال کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اِنَّکَ أَکَلْتَ لَحْمَ أَخِیکَ، تو نے اپنے بھائی کا غیبت کر کے اس کا گوشت کھایا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اپنا واقعہ نقل فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب کہ میں حضور علیہ السلام کے پاس تھی تو میں نے ایک عورت کے متعلق کہہ دیا کہ یہ تو لمبے دامن والی ہے، تو حضور علیہ السلام نے مجھ سے 2 مرتبہ فرمایا، تھوکو تھوکو۔ چنانچہ میں نے گوشت کا لوتھڑا تھوکا تو یہ غیبت کے کلمے کا اثر تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک بدبودار ہوا کا جھونکا آیا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیسی ہوا ہے؟ یہ ان لوگوں کی بدبودار ہوا ہے جو اہل ایمان کی غیبت کرتے ہیں۔ تو ان روایات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شریعت میں غیبت کس قدر ناگوار صفت ہے، جس سے اجتناب کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہے، جو انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس نے اپنے کسی مردار کا گوشت کھایا ہے، بھائی کا گوشت کھایا ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ آج کل یہ عام ہو چکا ہے، غیبت اس کی کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے غیبتیں کرتے ہیں، یہ فلاں ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تو لہٰذا ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس لیے یہ حدیث پاک ہیں، بہت ہی سخت وعیدیں ہیں، اِنَّکَ أَکَلْتَ لَحْمَ أَخِیکَ، کہ تم نے اپنے بھائی کا غیبت کر کے اس کا گوشت کھایا ہے۔ تو کون ایسا شخص ہے جو اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو لہٰذا اس سے بچیں، خود بھی بچیں، اور ایسے اچھی حدیث پاک جو ہے ان کو آگے شیئر کر کے دوسروں کو بھی اس سے بچائیں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس برائی سے بچ جائیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔